السلام علیکم، جانے جہاں میں خوش آمدید۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 55۔ ممی اس سے مل کر تو خوش ہوئیں اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسی اپنے باپ اور تایا والی طنزیہ ٹون میں ان کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے، اور وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا، اور اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا۔ اور پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے متعلق بھی پوچھا تو وہ سوچنے لگا کہ یا تو یہ جانتی نہیں تھی یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور بہانہ تھا، اور پھر اس کے اندر مزید تلخی بھرتی گئی۔ وہ شاید واقعی اب یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ محض سفید پھول بھیجنے کا تھا، لیکن اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے سٹینڈ سے قلم اور کاغذ اس نے اٹھایا اور موٹے گتے کے گروسری لکھنے کے پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا، اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ 1 منٹ نہیں رکی پھر اس کے پاس، اور کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی، اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد ممی بھی بہت خفا ہوئی تھی اس سے۔ وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی، مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری گفتگو کو سنی انسنی کر گیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی بعد میں پتہ نہیں کیوں اسے افسوس ہونے لگا تھا، اور اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک سے وہاں لے گئی تھی، اور اس وقت وہ جلدی میں ہی تھی۔ بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی تو تحائف وغیرہ بھی لائے گی، اسی لیے تو ابھی نہیں لا سکی۔ سو وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے واقعی نہیں آئی تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وہ آج کل استقلال سٹریٹ میں ہی ہوتا تھا، اور یہ گلی مافیا راج کے لیے خاصی مشہور تھی۔ چھوٹے چھوٹے بھیکاری بچے جو بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پرس چھپٹ کر بھاگ جاتے، ان بچوں سے لے کر ڈرگز بیچنے والوں تک سب آرگنائزڈ کرائم کا حصہ تھے۔ برگر کنگ طیب حبیب کا تھا، مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا، اور جب اسے ڈی ایکٹیویٹ ہونا پڑتا تو وہ یہیں آ کر چھپ جاتا۔ کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی ادالار کا بندہ وہاں آ کر اسے پہچان لے گا۔ اور ویسے بھی استنبول بہت بڑا شہر تھا، اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے۔ سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے، اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر آنے پہ اس سے ملنے کا تھا، تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت بھی کر لے۔ مگر اس سے پہلے ہی پاکستان سے کال آ گئی۔ پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی، ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا تھا، چاہے آپ مر بھی رہے ہیں، آرڈر ہوتا تھا۔ اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا، اور ویکنڈ تک وہ واپس آ جائے گا۔ کوئی اہم بریفنگ تھی، اور اب جس طرح بھی آئے فوراً آ جائے۔ اور اسی پہر اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم سے قریب ہی تھی۔ گورسل بس اس کو ٹاکسم پہ ہی اتارتی تھی، اور وہ گورسل کا سارا شیڈول نیٹ پہ دیکھ کر حفظ کر چکا تھا۔ یعنی ابھی وہ ٹاکسم پہ اترے گی، اور اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور اسے ویکنڈ پہ گھر آنے کا کہتے تو وہ اس کی موجودگی میں ہی آئے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا سلیمان اس کی غیر موجودگی میں اس گھر آئے، کیونکہ اسے اپنے ابا کا بھروسہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے اور وہ ادالار بھی جاتا ہے،
تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لعنتیں ہی ہوتی کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بھی بات سنے، اس لیے اس نے اسے ویکنڈ پہ آنے کا کہنے کا سوچ کر ہی وہ گھر سے نکلا۔ اس لیے اس برستی بارش میں وہ اس کے لیے ٹاکسم آیا تھا، اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر ادالار چلا جائے گا، تبھی اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ رکھا تھا۔ اس وقت وہ ایک مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہتا تھا کہ وہ بیوقدہ کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ برگر کنگ والی بات ابھی وہ نہیں بتائے گا، اس نے طے کر رکھا تھا۔ اور وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھی تو جیہان نے دور سے اسے لڑکھڑاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اور تب اس نے اس کی ایک تصویر بھی کھینچی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ کبھی بعد میں وہ اسے وہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی، وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے لیکن وہ اس کے ساتھ تھا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پہ اس سے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکنڈ پہ گھر آنے کی کہی، اور وہ تو اس کے رویے پہ حیران تھی، اور وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ اس سارے میں صرف ایک بات اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بات سرخ کوٹ کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک کی بھی تھی، لیکن ہاں شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہیں کس کے استنبول میں، اور ساتھ ہی سرخ ہیل بھی تو تھی، اور وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہے اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت ہوئی نا جیہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا، لیکن حیا نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے اور وہ پہلے سے زیادہ پھر حیران ہوئی، لیکن اب کی بار وہ حیران نہیں تھا۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اس نے یہی سوچا۔ ریسٹورانٹ میں اس نے یوں ہی مذاقن اس کے کوٹ کا حوالہ بھی دیا تھا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا لباس پہن کر نہ نکلے۔ لیکن ساری گڑبڑ تو تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے سنا، اور کافی کی بھاپ نے تو لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، اور گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سنبھل چکا تھا، لیکن یہ سیکنڈ بہت بھاری تھا اس کے لیے۔ اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبد الرحمن تھا، اور گدھا ہی تو تھا کہ وہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے کور سے واقف تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کیسے جانتی تھی اسے، اور اس نے بالخصوص اسی سے ہی عبد الرحمن پاشا کا کیوں پوچھا تھا؟ کیا اسے اس پہ کوئی شک ہو گیا تھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو تو وہ ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے وہ یہ خیال ہی نہ کر سکا کہ اس پہ بھی عبد الرحمن پاشا ہی لکھا ہے، اور یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا تو دن ہی خراب تھا۔ وہ یہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا قریب سے 2 ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے، اور میزوں کی میز پوش یعنی کہ جو ان کے اوپر کور ہوتا ہے وہ زمین تک گرتے تھے۔ ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی طے شدہ چھتری کو راستے پہ ذرا سا سرکایا تو اس کی یہ حرکت نہ تو حیا نے دیکھی اور نہ ہی سلسلر پلیٹر اٹھائے ویٹر نے، اور نتیجہ سب کچھ الٹ گیا۔ اس سارے میس میں حیا کو بل والی بات تو بھول چکی تھی، اور اس نے بہت ہی آرام سے فائل سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے۔ لیکن ہاں، اس سب کے دوران حیا کا ہاتھ جلا تھا، اور پتہ نہیں کیوں جیہان کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور وہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے اور کتنا جانتی تھی۔ کہیں وہ اس کے ساتھ اب کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی، کیونکہ اس دنیا میں تو کچھ بھی ممکن تھا۔
اور یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے، کیونکہ اس کی کور سٹوری میں جھول ہے۔ اس نے کور سٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا۔ کور سٹوریز جاسوس ہی بنایا کرتے تھے، اور اگر وہ کچھ جانتی ہوتی تو اس بات پہ وہ ضرور چونکتی، لیکن وہ نہیں چونکی تھی، اور اب اسے ذرا سا اطمینان ہوا۔ اور ویسے بھی وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جو اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوگا۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسے کہے گا کہ وہ ادالار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا اور پھر اسے بتا دیا کہ وہ بیچارہ تو استقلال سٹریٹ میں ایک معمولی سا ریسٹورانٹ آنر تھا، اور حیا نے یقین بھی کر لیا، اور یہاں سے اسے بھی یقین ہو گیا کہ شاید وہ اس کے بارے میں اب نہیں جانتی ہے، اور اس نے کسی بہت ہی عزیز سے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں سنا ہوگا، اور وہ اس سے یقیناً اسی لیے پوچھ رہی ہوگی تاکہ وہ کنفرم کر سکے۔ اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ جہان سکندر پاکستان جانے سے پہلے ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں آتی ہے تو وہ ابا کو اس سے ملنے مت دیں، اور وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ اور پھر پاکستان جا کر وہ ذرا سا مصروف ہو گیا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے، لیکن وہ ڈولی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ارم ضرور حیا کو فون کر کے بتائے گی، اور وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی بھی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی، اور اس خیال کے بعد تو دل جیسے اس کا خالی ہی ہو جاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈولی کو بھولے، ان شارٹ ڈولی کے پیچھے چھپا چہرہ جو جہان سکندر کا تھا اسے بھولے۔ اب وہ ویکنڈ پہ واپس آ گیا، اور ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں ہی تھا، اور پرانے شہر میں جب حیا کا اس کو فون آیا، وہ ان کے گھر ہی آ رہی تھی، اور وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا، اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی، مگر جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا، اور کتنی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے مت ملنے دینا، لیکن ممی بھی تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ اسے سخت غصہ اور افسوس تھا، اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں ابا نے کیا کچھ کہا ہوگا۔ اور یہ اسی دن کا سین ہے جب وہ اوپر سٹور میں کچھ لینے گئی تھی تو اچانک سے اس نے ایک صندوق کے اندر ایک باکس میں آرمی کے یونیفارم کو بھی دیکھا تھا، اور ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے پکڑا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اور وہ تھے جہان سکندر کے والد، اور اوپر سے جہان سکندر بھی آ گیا تھا اور اس نے اسے بچا تو لیا تھا، لیکن اب اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابا نے اپنے پاگل پن میں، کیونکہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا ہوگا۔ اکثر اس پاک سپائی کا وہ ذکر کرتے تھے جس کو انہوں نے مارا تھا، اور ممی تو ان باتوں کو پاگل پن ہی سمجھتی تھی، لیکن وہ ان کا پس منظر جانتا تھا، سو اس کو تکلیف ہوتی تھی، البتہ کوئی دوسرا ان باتوں سے کھٹک بھی سکتا تھا، کسی دوسرے کو ان پہ شک بھی ہو سکتا تھا۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی، ہاں ماموں نے اس بات کو ہر ممکن طور پہ دبانے کی کوشش کی ہوگی، سو اس نے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں پھر بہت کچھ بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ بات ٹھیک بھی تھی، وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کبھی نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ کی پہیلیاں نہیں پکڑ سکتی، اتنا تو اب وہ حیا کو بھی جان گیا تھا، لیکن اس سارے واقعے کے بعد اس کا موڈ برباد ہو چکا تھا، اس سارے واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جاتے ہوئے اس کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا کر جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی تو وہ نہیں کھا کر گئی تھی، اور وہ اس کا مدعا کرنا چاہتا تھا۔
حیا کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس ادالار چلا آیا تھا اور ہوٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تاکہ ذرا لیا ٹھیک کر کے باہر نکلے. اور تبھی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. شاید وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی. اور جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس کی وہ خوش گمانی کہ اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا وہ تو ہوا میں ہی اڑ گئی. یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی تھی. اور پھر اس نے جو پہلا سوال پوچھا جو بہت ہی کر گیا تھا حیران جہان کو، وہ یہ تھا، کیا پاشا بے کا تم سے کوئی رابطہ ہے؟ میں نے تو پچھلے برس سے اسے دیکھا تک نہیں ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا. وہ چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پہ اس نے تھپڑ مارا. اسے عائشہ سے کبھی یہ امید نہیں تھی اور لمحے بھر تو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا. اور پھر اس نے اس سے کہا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو. تم نے خود اس کو نکالا ہے نا؟ مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے، اور تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں ہیں، اور تم پھر بھی ان کو دکھ میں دیکھتے رہے، انہیں مزید تکلیف دیتے رہے. تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ پاشا بے زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے؟ آخر تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ مجھے بتاؤ. وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا بھی رہی تھی. اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دکھ گیا تھا اور جیسے یہ سب کر کے وہ ذرا سی خوفزدہ بھی ہو گئی تھی. اور پھر عائشہ نے اس سے کہا، مجھے تمہاری کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. اب تم ہماری زندگیوں سے دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کر دور چلے بھی جاؤ گے، میں جانتی ہوں. اور پھر کیا ہوگا؟ آنے وہ کتنا ہرٹ ہوں گی. اور میری بہن، کیا کبھی تم نے سوچا ہے؟ اس کی آواز میں اب دکھ کی جگہ غصے نے لے لی تھی. میری بات سنو، میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو. سنا تم نے؟ وہ سرخ ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی، اور جہان نے اسی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نکل جاؤ تم اسی وقت میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اور پھر وہ مزید کوئی بھی لفظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. اور اس کے جانے کے بعد جہان نے ہاتھ سے اپنے رخسار کو چھوا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ صلہ ہوتا ہے قربانیوں کا؟ ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملے؟ گالیاں، تھپڑ، لعنت اور ملامت؟ مگر نہیں، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ دے ہی نہیں سکتا اور نہ ہی دیا کرتا ہے. تو پھر ان کے رویے کا کیا افسوس کرنا؟ اس کے بعد رات کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر عائشہ کے پاس پچھلے باغیچے میں آیا. وہ اپنی ورک ٹیبل پہ کام کر رہی تھی اور اسے بس نظر اٹھا کر ہی اس نے دیکھا اور خاموشی سے پھر کام کرنے لگی. جہان سکندر خود بھی اس سب کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھا اور وہ اسے مزید جھوٹ بول کر نہیں آرام کر سکتا تھا. سو اس نے کچھ سچ کی ذرا سی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی اور پاشا بے کی یہی ڈیل تھی. اسی لیے وہ ساتھ کام کرتے تھے، لیکن پاشا بے گرفتار ہو گیا تھا اور اگر آنے کو یہ بتایا جاتا تو وہ زیادہ ہرٹ ہوتی. ہاں، وہ پاشا بے سے اس دن جھگڑا ضرور کر رہا تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لے.
لیکن پاشا اپنی مجبوریوں کا رونا روئے جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا۔ اور عائشہ نے بھی فوراً اس سے پوچھا کہ کون سی مجبوریاں؟ اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ متذبذب سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، وہ رہا نہیں ہوا، وہ فرار ہوا ہے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ اس طرح وہ آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن دیکھو، یہ جیل والی بات تم وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اور اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ عائشہ نے وعدہ کر لیا اور ساتھ ہی معذرت بھی کر لی، لیکن اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی تھی۔ آخر اس نے بہت سختی سے کہا کہ مجھے تمہارے رویے سے بہت دکھ پہنچا ہے اور میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوں، لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ عائشہ نے اسے روکنا چاہا اور اس سے کہا سوری۔ اس نے ندامت سے سر جھکایا، لیکن وہ بنا کچھ کہے اٹھ گیا اور ایک دفعہ پھر وہ عائشہ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور اب کتنے ہی دن تو وہ اس ندامت سے ہی باہر نہیں نکل پائے گی، اور وہ خود سے کہنے لگا کہ گڈ، ویری گڈ۔ اور پھر ویلنٹائن کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے کے باہر پھول بھی رکھوائے تھے۔ البتہ آج اس نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے ARP بھی لکھ دیا تھا، اور ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا سپرے کر کے بند کیا تھا تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے تو ARP کے نام کی تختی ادالار میں اپنے آفس کے باہر بھی لگا رکھی تھی، اور لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اسے اپنے کوڈ نیم ایجنٹ روز پیٹل مراد لیا کرتا تھا۔ شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات جو اسے تنگ کر رہی تھی وہ یہ کہ حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے، کیونکہ وہ ادالار میں تو مشہور تھا، لیکن استنبول تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں تو اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ یقیناً وہ کسی ایسے شخص سے ہی ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا۔ لیکن خیر جو بھی تھا، دنیا تو واقعی گول تھی۔ مگر وہ صرف یہی جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ یہ جانتی ہے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے۔ وہ ایک دن اسے ضرور بتائے گا، مگر اس دن کے آنے تک اس چیز کو راز رکھنا ہوگا، اور جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے ہم سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں، تب تک اسے یہ بات راز ہی رکھنی ہوگی۔ ہاں، تب وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے ادالار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ اور بہارے سے بھی اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے وہ خود سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج کل تو ویسے بھی ادالار میں حالات اتنے اچھے نہیں رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا، اور لالچی انسان تو صبر نہیں کر پا رہا تھا نا۔ اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا، مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بے فوری طور پر کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، مگر اسے اس کی فیملی سمیت یہاں سے ابھی بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کی ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، لیکن گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ بھی دے رہا تھا۔
اور بالآخر اس نے گفتگو درمیان میں روک کر موبائل دیکھا تو اس کا ٹریسر الرٹ تھا، یعنی کہ اس کی بیوی بہت ہی قریب تھی اس کے، استقلال اسٹریٹ کے دہانے پر۔ سوچنے لگا کہ اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کو لڑنے کے لیے کیا آج ہی کا دن ملا تھا؟ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا اور یہی ڈر تھا اسے، اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، یعنی دوسرے معنوں میں اس کی کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اور تبھی فوراً نباہت پاشا بے کی ساتھی خاتون سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر وہ باہر نکلا تھا، لیکن پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا تھا کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر تو اس کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی، اور وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی، اور شاید نہیں یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت، وہ لیڈی جو اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے بارے میں کچھ جانے یا اس کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ سکے، اس لیے اس نے بڑی ہی سختی سے حیا سے بات کر کے اسے خود سے دور اسے کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنا وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا اپنا دل بہت دکھی ہو گیا تھا، اور واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ وہ بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی، اور یہ بات اب جہان کو بھی بہت ہرٹ کر رہی تھی، لیکن موقع کی مناسبت سے اسے ایسا ہی کرنا پڑا تھا۔ پھر کچھ دن تو اس نے صبر کیا، اور پھر سوچا کہ کیوں نہ وہ خود ہی جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کو ہرٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا نا۔ وہ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا، تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کس طرح سے پتا چلا۔ اور جب وقت ملا تو ایک شب وہ سے بانجی چلا آیا۔ حیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے اور فون کان سے لگائے زینے اترتے ہوئے دیکھا۔ سکارف میں لپٹا دودھیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں، وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، لیکن اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن کب، کہاں اور کیسے، وہ یہی سوچتا ہوا اوپر آیا۔ اور انہی سوچوں میں ڈوبا اس نے اپنے اصلی بنا چاپ پیدا کیے ہوئے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو بہت ہی برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند ہی کر رہی تھی، اور اسے غیر متوقع سی ٹکر لگی اور ٹرے زمین بوس ہوئی۔ وہ سخت متاسف اور ششدر رہ گیا تھا، بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کی لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا، اور ایکسکیوز کرنا وہ چاہ رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، مگر وہی اس کی بیوی کی ایک دم سے ریاکٹ کر دینے کی عادت، پہلے سلش، پھر حماد کی انگلیاں، اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ تو کیا وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے؟ اور پھر وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا تھا، اور اس نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، لیکن حیا سلیمان تو اس کی کوئی بات سننا چاہتی ہی نہیں تھی۔ اور اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ اسے پتا تھا کہ آج وہ بہت غصے میں تھی، اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا واقعی ان دونوں کے درمیان اس کے علاوہ کچھ باقی تھا؟
اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل بھی ہیں، تو کیا وہ واقعی اس سفید پھولوں کے بھیجنے والے سے بھی پریشان تھی؟ ارے کیوں وہ خواہ اس کو اذیت دیے جا رہا تھا؟ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل وہ شیئر ہی کرے اس سے؟ ہاں، ایک کام ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے، اور تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ لیکن اس پہ اعتبار کرے تو نا۔ اس کے بعد اس نے عبد الرحمن کی طرف سے کال ریکارڈ کی اور اس ریکارڈڈ کال کا ٹائم سیٹ کر دیا، اور وہ ٹائم سیٹ کیا جب جیہان سکندر حیا کے ساتھ موجود ہوگا، تاکہ جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور اوپر سے آئے عبد الرحمن کی کال تو وہ اس سے پوچھ سکے کہ یہ شخص کون ہے، اور شاید اسی بہانے حیا سلیمان اسے بتا بھی دے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ بڑے مسئلے اس کی زندگی میں ہیں، تو اسے یہی لگا تھا کہ شاید وہ عبد الرحمن پاشا کی طرف سے کی جانے والی کالز پہ ہی پریشان ہے۔ اب جب اس نے ٹائم سیٹ کر لیا تو پھر وہ حیا کے ڈورم تک گیا۔ اس نے دوبارہ سے اسے کال کی، اور یہ وہی ٹائم ہے جب حیا سلیمان خدیجہ رانا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اسے بتا رہی تھی کہ تم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، بلکہ اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اور اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اس ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھینچتے، اور کیا کچھ نہ کرتے۔ ارے چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں، لیکن رویے دائمی ہوتے ہیں اور صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے تو آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہی ہار مان لی۔ کیا خوب کہا تھا خدیجہ رانا نے، عرف ڈی جے۔ اور جب اسے خود بھی تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اسی وقت جب اسے پتا چلا کہ جیہان سکندر ابھی تک باہر ہے، تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی، اور حواس باختہ بھی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کرنے کے بعد اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن یہ بات وہ کہہ نہیں سکی تھی۔ اور پھر جیہان نے سوچا کہ چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے تھے، اور وہ جب ابھی کچن میں چائے بنا ہی رہا تھا تو فوراً اس کے دماغ میں بہارے گل آئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر بہارے گل اسے یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لینا تو غش کھا کر گر ہی جائے، بے ہوش ہی ہو جائے وہ۔ مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا، اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ ابھی وہ دونوں کچن میں ہی تھے جب جیہان سکندر کی سیٹ کی ہوئی ٹائمڈ کال بج اٹھی۔ اس نے سوچا تھا کہ 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اسی لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی اس نے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یا تو وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، یا پھر وہ اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہ رہا تھا، چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے اور اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے، سو اس نے ایک اور کوشش کرنا چاہی۔ حرج کیا تھا آخر؟ ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت تو ابھی بھی قرض تھا، اسی لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا، اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے۔
اور پھر اس رات جب وہ ملنے والے تھے اس کے لیے ایک پورا پراپر پلان بنایا جیہان سکندر نے. اس پلان میں اس نے یہ بھی شامل کر دیا کہ وہ اس کو پھول بھیجے گا اور وہ پھول لے کر جیہان کے سامنے حیا سلیمان کیا رد عمل دی گی وہ بھی دیکھے گا کہ اگر تو وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے شروع سے لے کر آخر تک تو پھر جیہان سکندر بھی اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا. ہاں وہ اسے اسی وقت سب کچھ سچ سچ بتا دے گا ایک ایک بات. ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا. ہاں ٹھیک ہے وہ ایسا ہی کرے گا اور اس سے زیادہ وہ اس ڈرامے کو چلانا بھی نہیں چاہتا تھا. اور پھر اس نے ہر پاسبل کوشش کی کہ کسی طرح وہ ARP یعنی عبد الرحمن پاشا کی حرکتوں سے پریشان آ کر جیہان کو سب کو سچ بتا دے، جو کہ پہلا سٹیپ ہوگا اس بارے میں کہ وہ اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور اس سے چیزیں شیئر کرتی ہے. وہ سوچنے لگا کہ آج تو اصولاً وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس ARP کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا نا تاکہ وہ اسے مزید پریشان کر سکے. بس وہ یہی چاہتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا. لیکن پھر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی اور اتنے آرام سے یوں کسی کی بھی گاڑی میں وہ بیٹھ گئی. گاڑی بھیجتے ہوئے اس نے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پر ہی لے گا، ورنہ وہ بس یہی کہے گا کہ جیہان سکندر ٹاکسم. اور وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی عقل مند لڑکی تو اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی نا کسی بھی ڈرائیور کے ساتھ. لیکن جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ واقعی ہر ایک کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی. بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا. گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے جیہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، لیکن اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اسے سخت غصہ اس پہ چڑھا تھا، لیکن پھر وہی حیا کی عادت کہ وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی. اور اسے ذرا سا افسوس ہوا، مگر یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی. اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو. اور اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی. اس نے اس کا موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا. یہ حیا کا وہی ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی. اس نے سوچا کہ اب وہ کل ادالار جائے گا تو وہاں پہ رکھے ہوئے آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں بھی لگا دے گا، اور یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لیے بیوقدہ آ گیا. لیکن وہاں پہ بھی ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے اور اس طرح کا موقع 6-7 ماہ پہلے بھی آیا تھا، اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایات کر دیا کرتا تھا، اور اس کو بھی یہی ہدایات مل گئی تھی، یعنی کہ اب کچھ دنوں کے لیے وہ منظر سے غائب ہو جائے. اور یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر ادالار سے پیک اپ کرنے لگا تھا. در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے اور شاید اس دفعہ وہ واپس بھی نہ آ سکے. اور وہ ہر دفعہ جانے سے پہلے یہی کہا کرتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم ہی نہ ملے تو کوئی عمر بھر اس کی راہ دیکھتا رہے. اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا. وہ ہوٹل میں ہی تھا جب اسے حیا کی دوست ڈی جے کا فون آیا. وہ دونوں لڑکیاں بیوقدہ آنا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ جیہان ان کے ساتھ ادالار تک آئے. اور وہ سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے. ہاں جیہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے ادالار نہیں گیا تھا نا،
وہاں تو وہ ہمیشہ عبدالرحمن پاشا ہی بن کر جاتا تھا اور رہتا تھا، لیکن سوچا کہ ہاں حیا تو ناراض تھی، اس لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے ادالار چھوڑنا تھا۔ اس نے سوچا کہ حیا کی ناراضگی بھی تو دور کرنی تھی، اور پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر اسے کرنی تو تھی۔ اور پھر درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام اس نے پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا، اور وہ پھر اس لڑکی سے حیا پہ آ گیا تھا، اور سب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا، لیکن اپنے نمبر سے نہیں، عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے۔ اس سے ملنا چاہتا ہے، یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہو جانا چاہیے، پھر سے اس نے سوچا۔ اور میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی نا، لیکن اب تو وہ جانتی تھی۔ تو کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہ و حشمت دیکھ کر بھی اس معمولی سے ریسٹورانٹ آنر کی وجہ سے اس کو انکار کرے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے ہی بات کر کے فون بند کر دیا، اور اس نے سوچا کہ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبدالرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی۔ یہاں پہ جو اتنا کمپلیکس کیریکٹر دکھایا جا رہا ہے جہان سکندر کا، جو کہ ایک طرف دل میں چاہتا ہے کہ حیا سلیمان کے ساتھ وہ رہے، لیکن دوسری طرف اتنی انسیکیورٹیز اسے ہیں۔ اس کے ماموں نے جو سب کچھ اس کے ساتھ کیا، کیا حیا میں اس کا رنگ جھلکتا ہے؟ کیا حیا بھی ان جیسی ہے؟ یہ وہ جاننا چاہتا ہے۔ حیا اس کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے یہ بھی وہ جاننا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ اس نے اس میجر احمد کو بھی انکار کر دیا، وہ سیدھے منہ اس انسان سے بھی بات نہیں کرتی، اور وہ ہمیشہ جہان ہی کی بات کرتی ہے، وہ اس سے ملتی بھی ہے، اس کی وجہ سے اسے رونا بھی آتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اس پہ یقین نہیں کر پا رہا۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو جہان سکندر بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، جس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہو، وہ انسانوں پر سے اعتبار شاید کھو ہی دیتا ہے، جس نے اپنے بچپن میں اپنے باپ کو غداری کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اپنے ماموں کا ایسا بیہیویئر دیکھا ہو، اس کے بعد تھوڑا سا بچہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حیا کو واقعی دل سے کھونا نہیں چاہتا، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے جس سے اس کے دل کو تسلی ہو جائے۔ لیکن اس تسلی کے چکر میں وہ جتنا حیا سلیمان کو ٹارچر کر رہا ہے اور جتنی عجیب عجیب کی یہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ لیکن وہ صحیح ہی کہتے ہیں کہ کسی بروکن فیملی سے تعلق رکھنے والے انسان یا پھر کسی بہت ہی اسٹرانگ کیریکٹر کے ساتھ زندگی گزارنا بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بہت ہی کٹھن قسم کے امتحانات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ وہ انسان آپ کو اس قسم کی آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے حیا سلیمان، اور کب ہوگا جہان سکندر کا دل مطمئن۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک۔ اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔